यासिर के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी बहुत अच्छी दोस्त रबाब रिजवी जो कि एक लॉयर हैं, वो ऑल्सो सीपीए हैं, सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रबाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम यासिर। यस, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप टोरंटो कनाडा में रहते हैं या कहीं पे भी नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो विल की इम्पोर्टेंस क्या है। पूरी दुनिया में विल काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं है। उनकी एसेट्स होते हैं, उनके नाम पे प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके नाम पे बैंक अकाउंट्स होते हैं, उनके नाम पे और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन उनके पास विल नहीं होती। इन केस अगर उनकी एक्सीडेंटली डेथ हो जाए तो उसमें क्या होगा। आज हम बात करेंगे कि टोरंटो और सराउंडिंग्स में, ओंटारियो में, अगर इन केस एक्सीडेंटली किसी की डेथ हो जाती है और उसके पास विल नहीं है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो रबाब, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती टाइम देने का। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है, विल क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंटल डेथ्स अगर हो जाती हैं तो विल इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिनकी डेथ होती है उनकी जो विशेस वगैरह हैं वो कैसे कन्वे होंगे गवर्नमेंट्स को या अथॉरिटीज को, कैसे पता चलेगा कि उनकी क्या ख्वाहिश है। तो इसलिए विल्स डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होती हैं। मगर जस्ट सबसे पहले ये मैं कहूंगी कि ये जो हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ इट्स स्पेसिफिकली अंटेरियो के लिए। हर प्रोविंस इन कनाडा स्लाइटली डिफरेंट होता है और यूएस जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात जो है अंटेरियो में, एक चीज मैं ये क्लियर करती हुई जाऊं कि अगर आपके पास विल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपके सारे एसेट्स जब्त कर लेगी या ले लेगी। दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। अगर आपके पास विल नहीं होगी तो देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपकी फैमिली को जाते हैं, वो एक्ट्स में और रूल्स और रेगुलेशंस में लिखा हुआ है कि किसको कितना जाएगा। फॉर एग्जांपल वाइफ को एक परसेंटेज जाता है, फिर बच्चों को जाता है। मगर दैट्स नॉट नेसेसरली जिसकी डेथ हुई है या जिसकी विल बनानी है उसकी ख्वाहिश ये हो। यूजुअली होता ये है कि जिनकी विल होती है वो चाहते हैं कि अपनी वाइफ को सबसे ज्यादा परसेंट दें, फिर उसके बाद उनके बच्चों को जाए। नॉर्मली ऐसा होता है। तो अगर आप विल नहीं बनाएंगे तो वो एज पर लॉ जाएगा, और अगर आप बिल बना लेंगे तो बेसिकली जो जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो होंगी ठीक हो और गया। उसके हिसाब से जो है ना जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल बनाएं, ताकि जिस तरीके से जैसे आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट करनी है या कोई और भी है जिसकी सपोर्ट करनी है या चैरिटी में देना है, तो अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, जो डिपेंडेंस के अलावा हैं, वो उनको पैसे जो है ना नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी ओंटारियो में लीगल एज की क्या रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अपने विल में किसी को असाइन करता है, राइट, फॉर एग्जांपल उसके किड्स हैं और वो अगर अंडर 18 है तो उसमें कैसे लॉ काम करेगा यहाँ पे। सो बेसिकली मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, वो एक गार्डियन को जो है ना अपॉइंट करेंगे अपनी विल के अंदर। ठीक है। तो वो गार्डियन जो है ना उन उन बच्चों की जो है ना गार्डियनशिप लेगा। आप कोर्ट में आप अप्लाई करेंगे एज अ गार्डियन, और फिर आपको वो गार्डियनशिप मिल जाएगी। तो विल्स की जो है ना एक दो चीजें होती हैं। एक तो होता है ट्रस्टी। तो आपको एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिनको आप कहेंगे कि ठीक है ये मेरा पूरा विल है, इसमें सारी मेरे एसेट्स बैंक अकाउंट सब हैं, ये आप जो है ना जाकर आप कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशू करवाएं ये, और फिर उसके बाद ट्रस्टी जो है वो बाकी सबको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जरूरी नहीं है कि ट्रस्टी और गार्डियन जो हो वो अलग अलग इंसान हो, एक भी हो सकते हैं। ठीक है। मगर इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप हमेशा एक से ज्यादा ट्रस्टी या एक से ज्यादा गार्डियन रखें, क्योंकि विल आप यूजुअली लोग एक दफा या शायद दो दफा बनवाते हैं। तो इन केस ट्रस्टी की डेथ पहले हो जाए या गार्डियन की डेथ पहले हो जाए, तो इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा दो लोगों का नाम लिखें। फिर जब होता है, जब ट्रस्टी को सारे सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब हम हमारे पास जो है ना सारे एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। एंड जस्ट लाइक दैट
جب گارڈین شپ ہو جائے گی، جب ٹرسٹی کے پاس سرٹیفکیٹ آ جائے گا، پھر وہ جو گارڈین ہوگا وہ کورٹ میں اپلائی کر کے کہے گا کہ اب ان بچوں کا گارڈین میں ہوں، اور پھر ساری جو ڈیسیژنز ہوں گی وہ گارڈین جو ہے نا بچوں کے لیے لے گا. اگین امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ جیسے ایز اے پیرنٹ آپ گارڈین شپ میں جو بچوں کا سیکشن ہوگا ان دا ویل، آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ وائز کے لیے، کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا خیال رکھا جائے. فار ایگزامپل اگر آپ نے پیسے سیٹ اسائڈ کیے ہوئے ہیں ایک اسکول کے لیے، پرائیویٹ اسکول کے لیے اپنے بچوں کے لیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں اس اسکول میں، تو وہ ساری چیزیں آپ اپنے ول میں لکھیں گے فار انسٹرکشنز فار دا گارڈین. اور پھر وہ گارڈین جو ہے نا آپ کی جو بھی وشز وغیرہ ہے وہ کیری آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر ایکسیڈنٹلی ڈیتھ دونوں پیرنٹس کی ہو جائیں اور ان کی ول اویلیبل نہ ہو اونٹاریو میں، تو ایسے سچویشن میں کیا رولز فالو ہوں گے؟ تو جنرل رولز یہ ہوتے ہیں کہ ڈپینڈنس کو جاتا ہے. تو جو ایکچوئل رولز ہیں وہ ایک پرسنٹیج ہوتا ہے کہ لیٹس سے فار ایگزامپل ایک سے زیادہ بچے ہیں تو دیر ول بی اے پرسنٹیج ایلوکیٹڈ، ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی ایز پر دا رولز جو بھی ایکٹ کے تحت ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ کچھ پرسنٹیج ایک بچے کو جائے گا، سیکنڈ پرسنٹیج دوسرے بچے کو جائے گا، اینڈ دین پھر اور بھی اگر کوئی ڈپینڈنس وغیرہ ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو جو ہے نا پرسنٹیج وائز جو ہے نا جائے گا. نتھنگ گوز ٹو دا گورنمنٹ، لائک گورنمنٹ کو کراؤن جو ہے نا کوئی بھی پیسے نہیں لیتی ہے، وہ بس جو ہے نا لینیج کے تھرو جو ہے نا بچوں کو اور فیملی کو جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی ٹائم فریم ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو واٹ از دا ٹائم فریم ریکوائرڈ؟ اوور آل پروسیس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اوور آل جو ایکچوئل پروسیس وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس لیٹس سے فار ایگزامپل ول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ول جو ہے اپنے ٹرسٹی نے پھر اب آپ کے ول کو جو ہے نا ایکسرسائز کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ کورٹ میں اپلائی کرے گا تھرو اے لوئر. تو جب وہ اپلائی کرتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اپلیکیشن بھری جاتی ہے، اس کے ادر ریکوائرمنٹس بھی ہیں. فار ایگزامپل ایڈورٹائزمنٹ دینا پڑتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی اور جس کو ایک کلیم ہے اس ول کے اوپر. وہ تو ایک فائن پرنٹ ہے جو یوزلی جو ہے نا لوئرز ٹیک کیئر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ٹیکسز ساتھ بھرنے پڑتے ہیں، پروبیٹ ٹیکس جو کہلاتا ہے. تو وہ آبویسلی لوئر جو ہے نا آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتائے گا کہ اس ایپلیکیشن کے ساتھ جو ہے نا اتنا ٹیکس جو ہے نا بھرا جائے گا. پھر وہ دو چیزیں جب کورٹ میں سبمٹ ہو جاتی ہیں، ابھی کووڈ کی وجہ سے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، یوزلی کہتے تھے 4 to 6 months آپ کو پروبیٹ کر کے جو ہے نا کورٹ آپ کو دے دے گا سرٹیفکیٹ. مگر اب میں نے سنا ہے کہ یوزلی 8 to 12 months لگ رہے ہیں. ابھی ٹائم کا فریم بھی جو ہے نا کچھ کہہ نہیں سکتے بیکاز آف کووڈ، مگر یوزلی 8 months جو ہے نا لگ جاتے ہیں کورٹ جو ہے نا آپ کو سرٹیفکیٹ دے ٹو ایکسرسائز دا پاورز آف دا ٹرسٹی. پھر جب سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ٹرسٹی وہ سرٹیفکیٹ لے کے کافی ساری چیزیں کر سکتا ہے. آپ کے جو ایسٹس ہیں ول میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دے گا. لیٹس سے فار ایگزامپل بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے تو وہ نکال سکتا ہے ود دیٹ سرٹیفکیٹ. اگر گھر جو ہے لیٹس سے فار ایگزامپل صرف ہسبینڈ کے نام پر تھا اونلی، اور وائف کو obviously اب گھر وائف کے نام پر ٹرانسفر ہوگا، تو وہ جو ہے نا سرٹیفکیٹ کے تھرو ہو سکتا ہے. جب سرٹیفکیٹ ہوگا پھر وہ اسٹیٹ کو پیسے سارے چلے جاتے ہیں، اور پھر اسٹیٹ ٹرانسفر کرتا ہے بینیفیشریز کو جس کی ایکچولی اسٹیٹ یا گھر جس کو بلانگ کرے گا، جس میں ول میں جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ سرٹیفکیٹ کے بعد ہی ٹرانسفر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی کافی ساری امپورٹنس ہے، جیسے کہ رباب نے مینشن کیا کہ ول ہونا بہت ضروری ہے. اس کی کیا کوئی رجسٹریشن بھی ہوتی ہے ول کی؟ رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے ول کی، لیکن دو طریقے ہیں ول بنانے کے. آپ کافی لوگ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پر جو ہے نا پری میڈ ولز بن رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا آپ جو ہے نا ایکچولی سائن کریں اور خود بنا کے جو ہے نا ایک ول کا پیکج جو ہے نا دے دیں. تو آپ ایک وہ بھی طریقہ کر سکتے ہیں. کہیں ول جو ہے نا رجسٹر نہیں ہوتی ہے ان دا کورٹ اور اینی ویئر ایلس. یہ ڈاکیومنٹ جو ہے جن کی وہ ہوتی ہے ڈیتھ ہوتی ہے وہ خود ہی رکھتے ہیں اپنے پاس، اور جو ایک کاپی اپنے ٹرسٹی کو دیتے ہیں، اور مگر کورٹس وغیرہ میں کہیں نہیں ہوتی ہے. اور پھر جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ٹرسٹی جو ہے نا وہ جا کے لے کے جاتا ہے لوئر کے پاس اور اس کو اٹیسٹ کروا کے کورٹ میں سبمٹ کرتا ہے.
تو there is two ways. آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں, مگر اس کی ویلیڈیٹی کے بارے میں اتنا نہیں کہہ سکتی ہوں, کیونکہ obviously court has to decide اگر will is valid or not without a lawyer. وہ کورٹ کے اوپر ہوتا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی جب لوئر بناتا ہے, ان کی اسٹیمپ پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے with an affidavit کے اٹیسٹ کیا ہے, witnesses ہیں. اور جب آپ لوئر سے بناتے ہیں versus انٹرنیٹ, وہ ایک کانفرمیشن ہوتی ہے کہ جو بھی رولز اور جو اس طرح سے بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں چیزیں, وہ ساری ویلڈ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کی جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ مور اوتھینٹک جو ہے وہ لائرس کی ہیں, رائٹ, ایز پر دا لا. ٹھیک ہے. اس کی آئی نو کہ ہر آدمی کی سچویشن ڈفرینٹ ہوگی, ڈپینڈ کرتا ہے ان کے کتنے ایسٹس ہیں. کوئی رفلی چارجز اگر کوئی آدمی ول بنانا چاہے اونٹاریو میں, تو واٹ کائنڈ آف منی وی ٹاکنگ؟ So charges for wills is very different. Let's say for example, like جب میں یہ کہتی ہوں کہ جو انٹرنیٹ پر جو نان لوئرس کی wills ہیں, it's not that it's not authentic. کافی لوگ وہ بھی یوز کرتے ہیں and they've used it and it's considered a valid will according to the law. مگر صرف اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی کیا لکھنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ چیز ول کے اندر لکھ دیتے ہیں بٹ اٹس ناٹ لیگلی الاؤڈ ٹو ڈو. ٹھیک ہے. لوئرس کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, کچھ کلائنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا انکلوڈ کرنی ہے ول میں, تو ہمارے پاس یہ اتھارٹی کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ ول میں انکلوڈ کر دیں, بٹ اٹس ناٹ نیسسریلی کہ یہ ایکچولی اس طرح سے ہوں گی. ٹھیک ہے. For cost wise, usually جو ہے a normal will is anywhere between $350 to, I would say it can go up $750,000. Depends کرتا ہے obviously complexity of it, کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس ان کو ٹرسٹ بھی بنانے ہوتے ہیں, الگ الگ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو I would say base is around 350, anywhere up to depending on کہ آپ کو کیا کیا assets ڈالنے ہوں گے اس کے اندر, اور کتنی بینیفیشریز, کتنی کمپلیکس ول ہوگی. جتنی کمپلیکس زیادہ ول ہوگی اتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں یوزلی ول کے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو رباب, آپ نے کافی اچھی انفارمیشن شیئر کی. اگر آپ رباب کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, رباب لیگل کنیکشنز کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور وہ کارپوریٹ میں اور ریئل اسٹیٹ لا میں, اور آپ اسٹیٹ لا بھی کرتی ہے, رائٹ؟ اسٹیٹ لاز, ایگزیکٹلی. اسٹیٹ لاز از یہ ولز, پاور آف اٹرنیز اور پروبیٹنگ. ٹھیک ہے. تو میں رباب رضوی کی جو انفارمیشن ہے ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا. ونس اگین تھینک یو ویری مچ رباب, آپ نے اپنا اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہمیں دیا. کوئی ایسا ایک امپورٹنٹ لاسٹ میں کچھ چیز ہو جو کہ بہت ہی ضروری ہو ول سے مطابق؟ بیسکلی اگر جتنی جلدی کوشش کر سکیں آپ لوگ سب ولز بنائیں, they're very important. کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ کی ڈیتھ کے بعد جو ہے نا صرف ویلی ہوتی ہے جو آپ کی لاسٹ وشز کو جو ہے نا فلفل کر سکتی ہے. تو اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ایٹ لیسٹ اگر آپ کسی لوئر کے پاس نہیں جا رہے تو کم سے کم آپ ڈسکس کریں اپنی فیملی کے اندر, اینڈ میک شیور کہ آپ کے پاس کوئی پلان ہو جس کے مطابق جو ہے نا آپ کی جو لاسٹ وشز ہیں وہ کیری آؤٹ ہو سکے. بہت زبردست. تو جیسے کہ رباب نے مینشن کیا کہ ول جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, تو آپ اس کو ایز ارلی ایز پاسبل کوشش کریں کہ اگر یا تو آن لائن سے آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو کائنڈلی پورا ڈیفائن, اس کے جو پرنٹس ہیں اس کو چیک کر لیں. آپ اگر لائر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. رباب رضوی کی انفارمیشن میں ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا. بہت بہت شکریہ ونس اگین رباب, آپ نے اتنا امپورٹنٹ اور قیمتی ٹائم ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ آصر. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ویلیوبل انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو سے ملی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کامنٹس میں مجھے یہ بتائیں کہ اور ایسے کون کون سے ٹاپکس ہیں جس پہ آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ویری سون ہم رباب کو لے کے آئیں گے, بیکاز شی از اے CPA. تو HST بھی ایک کنسرن ہے, اور ریئل اسٹیٹ کے جو چارجز ہیں کہ وین وی آر بائنگ سم تھنگ ان اونٹاریو ٹورانٹو, کہ جو اوور آل جو کلوزنگ کاسٹ وغیرہ ہیں اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی رباب کو ریکویسٹ کریں گے, کسی اور دن لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ ویڈیو واچ کرنے کا. انشاءاللہ آپ سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں, اینڈ اللہ حافظ. آل دا بیسٹ. اللہ حافظ. تھینک یو.